حکومت کی مشکلات جہاں تحریک انصاف بڑھانے کی کوششوں میں ہے، وہیں اس کے اتحادی بھی اسی ڈگر پر چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جیسا کہ پیپلز پارٹی جو حکومت کی پالیسیوں سے نالا نظر آتی ہے، جو وفاق میں عزت نہ ملنے کا شکوہ کر رہی ہے، اگر پیپلز پارٹی حکومت سے ہاتھ کھینچ لے تو اس کا اپنا وجود برقرار رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت اپنی سب سے اہم اتحادی جماعت کو بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی فی الحال ماننے کو تیار نظر نہیں آ رہی، کیونکہ نون لیگ اور اس کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات دور کرنے کے لیے گزشتہ روز ہونے والی پہلی ملاقات بے نتیجہ رہی، اور اس حوالے سے کسی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ ملاقات کی اندرونی کہانی کے مطابق جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کے حوالے سے تحفظات اور پنجاب میں مسلم لیگ نون نظام پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں کے لیے یکساں مواقع کی کمی کا جائزہ لیا گیا۔ پیپلز پارٹی سے رائے کے مطابق پارٹی نے اہم پالیسی فیصلے کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی جانب سے اتحادی جماعتوں کو ساتھ نہ لینے پر برہمی کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی نے پارلیمان میں جلد بازی میں قانون سازی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کو ہمارا تعاون درکار ہے تو انہیں اتحادیوں کو اہمیت دینی ہوگی اور اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا۔ وفاق کی اتحادی جماعتوں کے درمیان ملاقات میں ملک بھر میں انٹرنیٹ سے متعلق شکایات، سست روی کا معاملہ بھی زیر بحث آیا، اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے حکومت کو بتایا کہ اس طرح کی رکاوٹوں سے ملک میں کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر صورتحال کو درست کرنے کے لیے فوری اقدامات نہیں کیے گئے تو غیر ملکی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ جائے گی، اور ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے پنجاب کے علاقے چولستان میں دریائے سندھ پر 6 نہروں کی مجوزہ تعمیر پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے سندھ کی زمینیں مکمل طور پر بنجر ہو جائیں گی، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی توجہ اس منصوبے کے خلاف سندھ کے مختلف علاقوں میں جاری مظاہروں کی طرف بھی مبذول کرائی ہے۔ پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے مابین کسی کیفیت ہے، کیا یہ ڈیڈ لاک ختم ہو پائے گا؟ بات کریں گے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما شیلا رضا صاحبہ نے بھی جوائن کیا۔ السلام علیکم شیلا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے معاملات کو حل کرنے کے لیے نون لیگ نے کمیٹی بنائی، اسحاق ڈار صاحب اس پہ کام کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کل ملاقات بھی ہوئی، لیکن یہ ملاقات ڈیسائسو کنکلوسیو نہیں ہو سکی، بے نتیجہ ختم ہو گئی۔ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے میں حکومت ناکام ہے ابھی تک؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، ایک تو پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دو پارٹیز ہیں جو آئیڈیالوجیکلی ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، اور لیکن اس کے باوجود ہم ساتھ بیٹھے ہیں، تو یقیناً کہ مختلف جگہ پر ٹکراؤ کے مقامات آئیں گے، اور وہ آ رہے ہیں، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے دونوں طرف سے کوشش ہو رہی ہے، لیکن ابھی سلوشن کے میٹرز ہیں کہ وہ ریزالو ہوتے ہیں یا نہیں، تو مشکلات آئیں گی، لیکن ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں اور ڈائیلاگ کرتے رہیں گے۔ کسی جگہ پر پیپلز پارٹی نون لیگ سے یا وفاقی حکومت سے ہاتھ کھینچنے کا فیصلہ بھی کر سکتی؟ نہیں، ابھی وہ مقام نہیں آیا، لیکن ہماری ایک درخواست ہے کہ اگر سی بلا لی جائے، سی سی آئی جو ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، اس کو سی سی آئی، اصل میں بھاگتی بھی آ رہی ہوں آپ کی رس اجلاس چھوڑ کے، سی سی آئی کو بلایا جائے، اور نیشنل اکنامک کونسل کا بھی جو ہے اجلاس بلایا جائے۔ سی سی آئی کے ہر تیسرے مہینے جو ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیں، ان کو بلانا چاہیے، اور نیشنل اکنامک کونسل کا بھی جو ہے نا سال میں 2 دفعہ اجلاس ہونا چاہیے۔ تو وہ بہت ساری باتیں جس کے لیے کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ پلیٹ فارم ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، وہاں پہ بات ہوگی تو آرام سے بات ہو جائے گی، چاہے تلخی ہو چاہے کچھ ہو، وہ تو ایک پلیٹ فارم ہے۔ لیکن اگر آپ پلیٹ فارم نہیں میسر کریں گے تو پھر بات جو ہے وہ مختلف طریقے سے باہر نکلے گی، اور جب مختلف طریقے سے باہر نکلے گی تو پھر خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے۔ ٹھیک، لیکن آپ سمجھتے ہیں پھر بھی اس کے باوجود ایسا وقت نہیں آیا کہ پیپلز پارٹی ہاتھ کھینچ لے؟ دیکھیے، اب ایک اور چیلنج بھی درپیش ہے، ایک تو ود ان دا گورنمنٹ ہے، دوسرا پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنے سے متعلق بھی بات ہو رہی ہے۔ آپ اس پر بھی وفاقی حکومت کو کچھ سجیشن دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی کوئی ڈائیلاگ کرنا چاہیے؟ یہ جو فیڈرل کیبنٹ کے اندر کوئی چیزیں اپروول ہونے جا رہی مزید مقدمات کے حوالے سے، اس پر بھی پیپلز پارٹی کوئی مشورہ دے رہی ہے حکومت کو کہ بجائے اس کے کہ سختیاں مزید بڑھائی جائیں، کوئی پولیٹیکل سپیس کریٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیے، میں اتفاق سے ایڈوائزری کمیٹی میں بھی ہوں، پارلیمانی ایڈوائزری کمیٹی میں، اور وہاں پر بھی یہ بات کی گئی ہے کہ خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ جلدی پارلیمانی کمیٹی کا بھی اجلاس بلائیں گے۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت نے نہیں چاہا
کہ ان کو انگیج کیا جائے، لیکن جو تیور رہے ہیں اس میں آخری دنوں میں ہی جا کے انہوں نے خود جب دیکھ لیا کہ مسائل ان کے حد سے زیادہ ہیں تو پھر یہ تھوڑا سا بات چیت کے لیے راضی ہوئے. پھر آپ نے دیکھا جیل بھی گئے بیرسٹر گوہر، پھر بیرسٹر سیف کو بھی ہیلی بھیج کے بلوایا گیا. تو شروع میں تو یہ ہاتھ نہیں لگتے ہیں. ابھی گورنر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی صحیح لیکن وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. آپ ان لاشوں کو جو گری نہیں ہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ان پہ واویلا کر رہے ہیں، ہمیں سوگ منانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو لاشیں آپ کے صوبے میں گر گئیں اور روزانہ گر رہی ہیں ٹیررزم کے نتیجے میں، اس پہ جو ہے CEC بلائی تو آپ اس میں بھی نہیں آئے. تو کیا ایسے لوگوں سے ہم توقع رکھیں؟ اور یہ تو ابھی صرف کرم کی بات ہے. جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی تھی، وزیر اعظم تھے یہ اس وقت بھی نہیں آتے تھے. تو اور جب یہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ریپرزنٹیٹیو بنا کے بھیجا جس میں شاہ محمود قریشی بھی تھے جو الیکشن کے مسائل تھے، اس میں بھی شاہ محمود قریشی تو یہ کلیم کر رہے تھے کہ 80% ان کے ٹارگٹ اچیو ہو گئے، تو انہوں نے سب اٹیچ کر دیا. اسی طرح 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ان کی وجہ سے ایک دن لیٹ ہوئی کہ یہ اڈیالہ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے اعتماد ملیں گے، کیونکہ عامر ڈوگر صاحب کہہ چکے تھے کہ اگر یہی امینڈمنٹس ہیں تو ان کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جا کے خراب ہو گئے معاملے. آپ درست فرما رہی ہیں. دیکھیے اس کے باوجود حکومت کا قد بڑا ہوتا ہے، حکومت کے پاس زیادہ کشادہ دلی ہوتی ہے، اس کو بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر بھی ڈیڈ لاک سے ڈائیلاگ بہت بہتر ہے اور پولیٹیکل پروسیس میں ڈائیلاگ کو ختم نہیں کرنا چاہیے؟ ہر حال میں ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اور آج بھی میں نے آپ سے کہا کہ یہ بات کی گئی ہے کہ ڈائیلاگ کو فروغ دیں. اور یہ جو مجھے بات پتہ چلی کہ بھائی آخری دن میں بات چیت ہو رہی تھی اور اس سے پہلے گورنمنٹ تو تیار تھی لیکن PTI تیار نہیں تھی. اب آج بھی بیرسٹر گوہر نے اور ہم سب بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی ان کو اسپیس دی جائے. اور ایک پارلیمنٹ ایسی جگہ ہے جس میں جہاں پہ ان کو موقع دیا جائے، کم از کم پارلیمنٹ میں تو بات کریں. تو بہت لمبی اسپیچ، حالانکہ آج پرائیویٹ ممبر ڈے تھا اور ایک سجیشن یہ بھی آئی تھی کہ آج کے بجائے آپ کل بات کر لیں، کیونکہ ممبرز کا بزنس ہوتا ہے اور پھر وہ سفر کرتا ہے اور ممبرز ناراض ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہم نے بات کرنی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ جب تک وہ خود نہیں تھک گئے، خود نہیں بیٹھ گئے، اس وقت تک جو ہے وہ گوہر ایوب بولتے رہے. عمر ایوب صاحب، اچھا دیکھیے دو مطالبات ہیں لاسٹلی ویری کوئکلی، دو مطالبات ہیں اس وقت بانی PTI کے کہ اگر وہ منظور نہ ہوئے تو سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں گے. اس کے لیے کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہو رہی ہے؟ یا بیرسٹر عقیل ملک نے کہا نا کہ حکومت کوئی سیاسی کمیٹی بنا رہی ہے مذاکرات کے لیے اور پھر اسیران کی لسٹیں دے PTI تو ہم اس پر بھی بات کرنے کو تیار ہیں. تو کیا کہیں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے؟ ہونے کو تو بہت کچھ ہو رہا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ اریسٹ ہیں، تو جو لوگ بالکل بھی کسی چیز میں نہیں ہیں ان کو خواہ مقدموں میں نہیں ڈالا جائے گا، بس ان کے اسٹیٹمنٹ کرا کے اس کے حساب سے آگے بڑھا جائے گا. باقی جو شواہد ہیں اس کے حساب سے بات کی جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ ہم پہلے سے انگیج ہو جائیں، پھر ایسی صورتحال آپ بنائیں کہ ان دا اینڈ میں ہم بھی انگیج ہوں، آپ بھی. تو اس کے لیے میں نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے جس کو ہیڈ سید خورشید احمد شاہ کرتے ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ اجلاس بلائیں. بہت شکریہ شیلا رضا صاحب آپ کے وقت کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما شبہ ہمارے ساتھ موجود تھی.